بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شگفتہ سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بیوی کی تلاش، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ فیروزہ ہے، جمیلہ نے تعارف کروایا۔ بی اے فائنل میں پڑھتی ہے، بہت ذہین بچی ہے، ہمیشہ کلاس میں اول آتی ہے۔ اور ایک منٹ، خالد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، لڑکیوں کا انتخاب آپ نے کیا ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں عذرا صاحبہ سے گفتگو کر لی تھی کہ ٹرسٹ کیسی لڑکیوں کو وظیفہ دے سکتا ہے۔ جی ہاں، مگر کچھ نہیں، ہم اوسط درجے کی ذہین لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا، بہرحال اب یہ آ گئی ہیں تو 2-4 سوالات ان سے بھی کر لیں۔ طارق نے سفارش کی۔ فیروزہ اچھی خاصی حسین لڑکی تھی۔ وہ فیروزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ جی، ریلوے میں کلرک ہیں، فیروزہ نے جواب دیا۔ بھائی بہن؟ ہم 5 بہنیں ہیں اور سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ ریلوے کی طرف سے کوارٹر ملا ہے۔ آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہی ہیں؟ جی، فیروزہ نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر طارق کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ پڑھ لکھ کر آپ کیا کریں گی؟ بی اے کے بعد بی ایڈ کرنے کا ارادہ ہے تاکہ کسی اسکول وغیرہ میں ملازمت کر کے والدین کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ بس بی ایڈ یا کچھ اور بھی؟ بی ایڈ کرنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ابا جی کی تنخواہ میں گھر کا، میرا مطلب ہے تعلیمی سلسلے سے نہیں تھا۔ طارق نے بات کاٹی۔ تو پھر؟ فیروزہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جمیلہ بھی ان سوالات پر خاصی متعجب نظر آ رہی تھی۔ ٹرسٹی صاحب کا مطلب ہے، خالد نے طارق کو کچھ ہچکچاتے دیکھ کر کہا، کہ شادی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی؟ فیروزہ پہلے چونکی، پھر کچھ شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ جی ہاں، عورت پر معاشرے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ زندگی میں اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے۔ چنانچہ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ آپ کس قسم کے انسان سے شادی کے بعد ایک گھر، ایک خاندان کو سلیقے کے ساتھ سنبھالنے اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کرنے کے متعلق آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ معاف کیجئے، آپ بڑے عجیب سوالات پوچھ رہے ہیں، جمیلہ نے کچھ ناگواری سے کہا۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کو وظیفہ دینے کے لیے نہیں بلکہ شادی کے لیے لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ کا ٹرسٹ یہ کام بھی تو انجام نہیں دیتا؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، خالد نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے کہ عاشق ویلفیئر ٹرسٹ غریب اور نادار لڑکیوں کی شادی کروانے کے مسئلے سے بھی دلچسپی رکھتا ہے، خالد نے کہا اور طارق کی طرف دیکھا۔ آپ اپنے سوالات جاری رکھیں طارق صاحب، میرا خیال ہے کہ عذرا صاحبہ کو بھی آ جانے دیں، جمیلہ نے کہا۔ بعض باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں کسی لڑکی کے بجائے وہ آپ کو بہتر اور مفید معلومات دے سکیں گے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ اب تک کہاں رہ گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں جا کر، اور یہ کہتی ہوئی وہ دفتر سے باہر نکل گئی۔ آفس سے باہر آ کر جمیلہ نے دیکھا کہ عذرا سیڑھیوں کے قریب چوکی دار سے کچھ باتیں کر رہی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہاں انٹرویو شروع ہو چکا ہے اور وہ لوگ بڑے عجیب سے سوالات کر رہے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں بھی کچھ عجیب سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، عذرا نے فکر مند لہجے میں جواب دیا۔ میں مسز عثمان سے کہنے گئی تھی کہ میرا پیریڈ وہ لے لیں۔ واپس آئی تو اس کار پر نگاہ پڑی، چوکی دار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹرسٹ والے اس کار میں آئے ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ کار تو میرے خالہ زاد بھائی مقصود صاحب کی ہے۔ آپ کو یقین ہے ایک رنگ اور ایک ماڈل کی کئی کاریں ہو سکتی ہیں؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ رنگ اور ماڈل کو چھوڑو، کیا ایک ہی شہر میں ایک ہی نمبر کی کئی کاریں ہو سکتی ہیں؟ عذرا نے جواب دیا۔ اس کار کا نمبر بھی وہی ہے جو مقصود بھائی کی کار کا ہے۔ اگر ایسا ہے تو واقعی بڑی عجیب بات ہے، جمیلہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی نہیں، مجھے کچھ شبہ بھی ہو رہا ہے کہ میں نے ان دونوں کو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا۔ عذرا کی آنکھیں بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔
وظیفے دینے کے لیے ان کی شرائط بھی بڑی عجیب سی تھیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ لوگ کوئی شرارت تو نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کارڈ میں نے کہاں رکھ دیا، ذرا ٹرسٹ کے دفتر فون کر کے معلوم تو کیا جائے کوئی ٹرسٹ ہے بھی یا نہیں۔ کیا نام لکھا تھا کارڈ پر؟ عاشق ویلفیئر ٹرسٹ۔ جمیلہ ایک زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دوسری باتوں کی طرح ٹرسٹ کا نام بھی کچھ عجیب نہیں ہے؟ ذرا آؤ تو میرے ساتھ، عذرا نے جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ آفس کی طرف گھوم گئی، وہاں ابھی انٹرویو کے مزید سوالات جاری تھے۔ عذرا دفتر میں داخل ہو گئی۔ فیروزہ تم جاؤ، اس نے لڑکی سے کہا، ابھی کسی اور لڑکی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہم خود ہی بلا لیں گے۔ بہت اچھا، فیروزہ نے سلام کیا اور چلی گئی۔ عذرا کے انداز سے طارق اور خالد دونوں سمجھ گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے۔ باہر جو کار کھڑی ہے آپ کی ہے؟ عذرا نے براہ راست سوال کر دیا۔ جی ہاں، اب تو ہماری ہی سمجھیے، خالد نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، پھر مسکرا کر بولا، کہیں آپ کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے اسے غلط جگہ پر کھڑا کر دیا ہے؟ ایسا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کالج میں کوئی پارکنگ شیڈ بھی ہے۔ اب تو ہماری ہی سمجھیے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ عذرا باتوں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دراصل یہ ہم نے آج صبح ہی خریدی ہے، خالد نے جواب دیا۔ کس سے؟ ایک صاحب ہیں مقصود علی، ان سے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ بات تو کئی دن سے چل رہی تھی، رقم بھی دے دی تھی، مگر کار آج ہی ملی ہے، خالد نے جواب دیا۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کے ٹرسٹ کا دفتر کہاں واقع ہے؟ نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، خالد نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ حیران نہ ہوں، میں وزیر اعظم برطانیہ کی قیام گاہ کا ذکر نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ دیکھیے میں اس وقت کسی قسم کی بزلہ سنجی کے موڈ میں نہیں ہوں، ٹھیک ٹھیک بتائیے کہ دفتر کہاں ہے؟ استغفر اللہ، آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں؟ خالد نے آنکھیں پھاڑی۔ جا کر دیکھیے اس گلی پر لوگوں نے کس نام کی تختی لگا رکھی ہے۔ اوفو، آپ ڈاک کس پتے پر منگواتے ہیں؟ اسی پتے پر۔ فون نمبر کیا ہے؟ ہمارے یہاں فون ہی نہیں ہے۔ مقصود صاحب آپ لوگوں سے واقف ہیں؟ ہم تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا پتہ نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آپ ایک ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ بس محترمہ، طارق جو اب تک خاموشی سے یہ سوال و جواب سن رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ ہم یہاں آپ کی طالبات کو وظیفے اور آپ کے کالج کو گرانٹ دینے کے لیے آئے ہیں، مگر آپ یوں جرا کر رہی ہیں جیسے ہم آپ سے کچھ حاصل کرنے آئے ہیں۔ یہ انداز گفتگو ہماری توہین کے مترادف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خالد کی طرف دیکھا۔ چلیے خالد، ہم اب یہاں ایک منٹ ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ وہ دروازے کی طرف چلا۔ آفس کا دروازہ کھلا، ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ طارق کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ خالد جو کرسی سے نصف اٹھ چکا تھا اسی پوزیشن میں رہ گیا۔ دونوں نے گھبرا کر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ فوزیہ تھی۔ مادام، چائے تیار؟ فوزیہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی آنکھیں طارق اور خالد پر جمی ہوئی تھیں۔ مادام، وہ چیخ کر بولی، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دن میرا اور کہکشاں کا پیچھا کیا تھا۔ تو تمہاری سہیلی کا نام کہکشاں ہے؟ خالد بول اٹھا۔ شکر ہے، نام تو معلوم ہوا، اب پتہ بھی بتا دو۔ کیا کہہ رہے ہو احمق آدمی؟ طارق نے تیزی سے کہا۔ تم نے خود ہی بول دیا کہ فوزیہ جو کچھ کہہ رہی ہے درست ہے، اور اس سے زیادہ احمق تم ہو۔ عذرا طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام فوزیہ ہے؟ وہ تیزی سے جمیلہ کی طرف گھومی۔ مس جمیلہ، میں اسٹاف روم سے پولیس کو فون کرنے جا رہی ہوں، آپ باہر سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ خیال رکھیے گا کہ یہ لوگ بھاگنے نہ پائیں۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی آفس سے نکل گئی۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ فوزیہ، جمیلہ نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اچھا باجی، مگر ان غنڈوں کو پولیس کے حوالے کیے بغیر مت چھوڑیے گا، فوزیہ نے غصے سے طارق اور خالد کو گھورتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دیں، خالد نے جمیلہ سے کہا۔ پولیس کے حوالے کرنے کے بعد چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ خالد بھیا، طارق نے کچھ گھبرا کر خالد کا بازو پکڑ لیا۔ یہ تو برے پھنسے بھیا، تمہیں تو پھنسنا ہی تھا، اول پھنسنا آخر پھنسنا، پھر پھنسنے سے کیا ڈرنا؟ خالد نے جواب دیا، مصیبت تو میری ہے، ابا جان کو معلوم ہو گیا تو زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے میری شادی۔ اس نے جمیلہ کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا۔ محترمہ، آپ ہی کچھ کیجئے، باخدا ہمارا قصور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہیں جسے میں اپنی بیوی، بھابھی اور میرا دوست اپنی بیوی کہہ سکے۔
جمیلہ بڑے غور سے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر پہلے کان سے لگا کر کچھ سنا اور پھر اسے الٹا کر کے میز پر ڈال دیا۔ خالد نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی مگر کچھ بولا نہیں، سر ہلا کر رہ گیا۔ میں ایک شرط پر تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ خالد اور طارق ہم آواز ہو کر بولے کہ میں جو کچھ کہوں وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ زمانہ مستقبل کی بات کیوں کرتی ہیں؟ ابھی کہیے، ہم ابھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ خالد بولا، یہاں گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جمیلہ نے میز سے ایک کاغذ اٹھا کر جلدی جلدی اس پر کچھ لکھا۔ یہ میرے گھر کا پتہ ہے، کل اتوار ہے، میں صبح اپنے گھر پر آپ دونوں کا انتظار کروں گی، آئیں گے؟ پکا وعدہ، خالد نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ جمیلہ نے آگے بڑھ کر آفس کا عقبی دروازہ کھول دیا جو ایک برآمدے میں نکلتا تھا۔ اس برآمدے میں بائیں جانب سیدھے چلتے جائیں۔ اس نے کہا، جہاں برآمدہ ختم ہوتا ہے وہاں سیڑھیوں سے اتر کر کالج کی باؤنڈری وال کا ایک حصہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، وہاں سے دیوار آسانی سے پار کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ، خالد نے جواب دیا۔ داہنے ہاتھ کی طرف نہ جائیے گا ورنہ سیدھے چوکیدار کی آغوش میں پہنچ جائیں گے، جمیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالد نے طارق کا ہاتھ پکڑا اور الٹی طرف بھاگتا چلا گیا۔ مینیجر صاحب نے عذرا کو کار سے اترتے دیکھا اور ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کار کہاں سے ملی؟ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا چوری ہو گئی تھی؟ چوری؟ مینیجر صاحب نے سر کھجایا۔ نہیں، چوری تو نہیں ہوئی تھی، میں نے ورکشاپ میں مرمت کے لیے دی تھی۔ کون سی ورکشاپ میں؟ آخر تم میرے معاملات میں اتنا دخل کیوں دینے لگی ہو؟ کسی بھی ورکشاپ میں دی تھی، تمہیں اس سے کیا؟ اس لیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مجھے طارق اور خالد سے ملی ہے اور اسے کالج میں چھوڑ کر وہ فرار ہو گئے تھے۔ طارق اور خالد؟ مینیجر صاحب نے پلکیں جھپکائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی میں آپ سے معلوم کرنے آئی ہوں۔ مجھے کیا معلوم؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے کار ان کے ہاتھ فروخت کر دی ہے۔ بکتے ہیں۔ مینیجر کو غصہ آ گیا۔ وہ کیا خاک کار خریدیں گے؟ کل تو ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے تھے، گویا آپ انہیں جانتے ہیں۔ عذرا نے کڑی نظروں سے مینیجر صاحب کو گھورا۔ مینیجر صاحب خاموش رہ گئے۔ چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں، بات کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ انہیں جانتے ہیں، عذرا نے کہا۔ اچھا، جانتا ہوں۔ پھر یہ کہ آپ نے انہیں کار کیوں دی تھی؟ دوست ہیں، مانگ کر لے گئے تھے، مینیجر صاحب نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ پھر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکھانے والے آپ کے ایسے دوست نہیں ہو سکتے جنہیں آپ اتنی آسانی سے اپنی کار استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ پھر تمہارے خیال میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ یا تو آپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کر رہے ہیں یا پھر… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ یا پھر کیا؟ مینیجر صاحب نے پوچھا۔ یا پھر وہ لڑکیوں کے دلال ہیں اور آپ کو… عذرا، مینیجر صاحب چونک پڑے۔ اپنی حیثیت کا خیال رکھو، تمہیں اپنے بھائی پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپ کو خود اپنی حیثیت کا خیال نہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ عذرا نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ میں جانتی ہوں کہ بھابھی کو میکے بھجوانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں، اور ہما کا معاملہ تو ابھی چل ہی رہا ہے۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اور نہ کر رہا ہوں، مینیجر صاحب غرائے۔ میں ہما سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خوب۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جمیلہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی 6 بچوں کے باپ سے کر دے گی؟ اسے کرنا پڑے گی، ہما کی مرضی کے بغیر، عذرا نے جواب دیا۔ میں ہما کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ محض اپنے گھر کے مالی حالات کی وجہ سے آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے، ورنہ حقیقت میں اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں جانتا ہوں، مینیجر صاحب اچانک مسکرانے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکی بہت ذہین ہے اور اپنے خیال میں مجھے بے وقوف بنا رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ مجھے احمق بناتے بناتے وہ خود بھی بے وقوف بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ عذرا چونکی۔ کہیں آپ نے… نہیں، مینیجر صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ تو پھر؟ وہ میرے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی رہی ہے۔ میں نے ایسے مواقع پر ایک خودکار کیمرے کی مدد سے اپنے اور اس کے کچھ ایسے پوز حاصل کر لیے ہیں جن کی اشاعت وہ پسند نہیں کر سکتی۔ اپنے فوٹو کا چہرہ میں نے چھپا دیا ہے، اس لیے میرے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں۔ عذرا نے چونک کر اپنے خالہ زاد بھائی کی طرف دیکھا۔
مجھے آپ سے گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی۔ ہا ہا ہا۔ مینیجر صاحب نے ایک کہا لگایا۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تو پھر ان دو لڑکوں طارق اور خالد کا کیا معاملہ ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ یہ کار تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ مینیجر صاحب نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اس پر عذرا نے طارق اور خالد کے فون کرنے سے لے کر آج تک کی تمام داستان کہہ سنائی۔ میں نے آفس اس لیے فون نہیں کیا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید وہ جبراً مجھے روکنے کی کوشش کریں، اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتایا۔ مگر جب سٹاف روم میں پہنچ کر وہاں کا ریسیور اٹھایا تو لائن ڈیڈ پڑی تھی۔ واپس آئی تو جمیلہ آفس کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں آفس کا عقبی دروازہ کھول کر فرار ہو چکے تھے۔ مینیجر صاحب نے بے اختیار ایک زبردست کہا بلند کیا۔ تم نہیں جانتی عذرا کہ تم نے اس وقت انجانے میں میری کتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ اب وہ دوبارہ کبھی میرے سامنے معافی مانگنے نہیں آ سکتے۔ ہا ہا ہا۔ مینیجر صاحب مسلسل ہنس رہے تھے اور عذرا انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے خیال میں مینیجر صاحب کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ طارق نے دروازے پر دستک دی۔ ہما نے دروازہ کھولا۔ ارے آپ؟ طارق اپنی حیرت میں بے اختیار کہہ گیا۔ چند قدم پیچھے کھڑا ہوا خالد بھی کچھ کم متعجب نہیں تھا۔ جی ہاں میں۔ ہما نے طارق کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا جمیلہ صاحبہ یہاں رہتی ہیں؟ اگر رہتی ہوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ انہوں نے ہمیں بلایا تھا۔ آج؟ ہما نے کچھ حیرت ظاہر کی۔ ضرور آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے جمعرات کے لیے کہا ہوگا۔ میرا یہ خیال نہیں ہے، خالد آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ جمعرات کے دن تو وہ بھی باہر جاتی ہوں گی۔ بہت خوب۔ ہما نے غور سے خالد کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ مچ باجی سے ملنے آئے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اگلی مرتبہ آپ سے ملنے آ جائیں گے، خالد نے کہا۔ اگلی مرتبہ؟ وہ تو پتہ نہیں کب آئے۔ آپ مجھ سے ابھی کیوں نہیں مل لیتے؟ تو پھر آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ ہما پیچھے ہٹ گئی۔ طارق اور خالد گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کیا، 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ صفائی ستھرائی کے باوجود گھر کی حالت سے تنگ دستی ظاہر تھی۔ دروازے کے قریب والے کمرے کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا کمرہ دونوں بہنوں کا بیڈ روم، اسٹڈی روم، سٹور روم، سبھی کچھ تھا۔ جمیلہ صاحبہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، تشریف رکھیے۔ ہما نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور خالد کی طرف دیکھا۔ ہاں تو فرمائیے، آپ دل و نظر کی روشنی کے لیے جوتے پسند فرمائیں گے یا جھاڑو؟ میزبانی کے آداب تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی پسند سے زیادہ مہمانوں کی پسند کا خیال رکھا جائے، طارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے شاید آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم ہر چمکنے والی چیز کو سونا نہیں سمجھتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہما نے پوچھا۔ طارق نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دوسرے لمحے جمیلہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ طارق اور خالد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ معاف کیجیے گا، وہ بولی، میں ایک ضروری کام سے ذرا باہر چلی گئی تھی۔ امید ہے کہ ہما نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس نے ہما کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے تم ان سے متعارف تو ہو چکی ہوگی۔ جی ہاں، کوشش شروع ہو گئی تھی۔ آپ چند منٹ اور نہ آتی تو باقاعدہ تعارف ہو جاتا، خالد نے جواب دیا۔ گویا آپ نے ان لوگوں کو سچ مچ بلایا تھا؟ ہما نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ آپ تو باجی بس ہر کس و ناکس کے سامنے مجھے ہی برا کہنے لگتی ہیں، ہما نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ میں تو آپ کے مہمانوں کی خاطر تواضع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جی ہاں، اس کی گواہی تو ہم بھی دیں گے۔ ہم سے بھی مشورہ کیا گیا تھا کہ آپ کو جوتیاں پسند ہیں یا جھاڑو، طارق نے کہا۔ جمیلہ نے ایک کہا لگایا۔ آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا، وہ بولی۔ دراصل ہم دونوں بہنیں والدین کے انتقال کے بعد تنہا رہ گئی ہیں، چنانچہ کچھ حضرات گاہے گاہے طرح طرح کے بہانوں سے اپنے آپ کو ہمارا سرپرست بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تجربے نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ایسے حضرات کے سامنے مشرقی شرم و حیا سے کام لیا جائے تو ان کی خوش فہمیاں بڑی تکلیف دہ ثابت ہونے لگتی ہیں۔ بہرحال ہما، یہ طارق صاحب ہیں اور یہ خالد صاحب، اور میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ یہ دونوں بہت شریف نوجوان ہیں۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں جمیلہ صاحبہ؟ خالد نے گویا واقعی شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، جمیلہ نے جواب دیا اور ہما سے مخاطب ہوئی۔ ہما، بھائی مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ نہیں لاؤ گی؟ ہما کمرے سے باہر جانے لگی۔
میرا خیال ہے طارق جلدی سے بولا کہ چائے تو خیر ٹھیک ہے لیکن وغیرہ کی وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہے، ہما صاحبہ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ جمیلہ نے ایک اور کہا لگایا۔ ہما مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ خالد جمیلہ کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جمیلہ کالج والی جمیلہ سے کتنی مختلف ہے، اس نے سوچا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ 30 اور 35 کے درمیان نظر آتی تھی۔ جسم سڈول اور دلکش تھا، خد و خال بھی ایسے برے نہیں تھے، مگر رنگ ساملی شام سے بھی کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ کالج میں یہ سراپا تدریسی سنجیدگی کے ساتھ بہت بھلا معلوم ہوتا تھا، مگر ہما جیسی شوخ و شرارت اختیار کرنے کی کوشش میں بات بڑی بے ڈھنگی سی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کالج سے انہیں فرار ہونے میں مدد دیتے وقت سنجیدگی کا نقاب صرف ایک لمحے کے لیے سرکا تھا، تو خالد کو اس کے پیچھے سے جھانکنے والی عورت بڑی عجیب و پر اسرار سی محسوس ہوئی تھی۔ آخر وہ کیوں انہیں فرار ہونے میں مدد دینے کے لیے آمادہ ہو چکی تھی، اور اس کی اس بات کا مطلب کیا تھا کہ وہ انہیں بچانے پر تیار ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کی بات مانے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ کیا نامعلوم سودا تھا جو انہوں نے اپنی آزادی کے عوض جمیلہ سے کیا تھا؟ شاید طارق کے ذہن میں بھی یہی سوال کل بلا رہا تھا کہ ہما کے آتے ہی وہ جمیلہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل میں ہم حاضر ہو گئے ہیں، وہ بولا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے مضطرب ہیں کہ ہم نے آپ کو کس وعدے میں باندھ لیا ہے۔ اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی، پہلے آپ چائے تو پی لیجئے، جمیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر ہم سے تو اس الجھن میں شاید چائے بھی نہ پی جائے کہ پتہ نہیں آپ کون سی شرط ہم سے منوانا چاہتی ہیں، طارق نے کہا۔ گھبرائیے نہیں، وہ کوئی ایسی شرط نہیں ہوگی جسے آپ پورا نہ کر سکیں۔ اچھا، اس پہیلی کا کچھ عطا پتہ ہی بتا دیں، خالد نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ پہلے چائے پی لیجئے، اس کے بعد میں آپ دونوں سے علیحدہ علیحدہ اس مسئلے پر بات کر لوں گی۔ علیحدہ علیحدہ؟ طارق چونکا۔ وہ کیوں؟ غالباً اس لیے کہ اس امتحان میں ہم ایک دوسرے کی جوابات کی نقل نہ کر سکیں، خالد نے فوراً کہا۔ ہما چائے لے کر آئی، اور شکر ہے کہ لوازمات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کھانے میں مہمانوں کو کوئی اعتراض ہوتا۔ چائے کے دوران مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ آج آپ لوگوں کا کوئی اور پروگرام تو نہیں ہے؟ اچانک جمیلہ نے پوچھا۔ میرا تو کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، خالد نے جواب دیا۔ طارق صاحب کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ جمیلہ نے طارق کی طرف دیکھا۔ پروگرام؟ طارق نے چائے کی خالی پیالی واپس رکھتے ہوئے کہا۔ ایک پروگرام تھا تو صحیح۔ وہ کیا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ ایک صاحب کے ساتھ ماں سہیلیوں کے پکنک پر جانا ہے۔ طارق نے کن اکھیوں سے ہما کی طرف دیکھا۔ ماں اپنی سہیلیوں کے؟ جمیلہ مسکرائی۔ ہما کچھ حیرت سے طارق کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ معاف کیجئے، میرا مطلب اپنے دوستوں سے تھا۔ مگر خالد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، جمیلہ نے اعتراض کیا۔ میں خالد صاحب کا شمار اپنے دوستوں میں نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، جی ہاں، البتہ اپنا شمار ان کے دوستوں میں ضرور کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بتاتا ہوں۔ خالد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ان کا مطلب ہے کہ میں ان کا بہی خواہ نہیں، یہ میرے بہی خواہ ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ طارق کے نزدیک بہی خواہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو انہیں پکچر دکھائے وہ ان کا بہی خواہ، اور جو ان سے پکچر دیکھنے کا مطالبہ کرے تو ان کی بہی خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صاف انکار کر دیں۔ جو انہیں ہالی ووڈ ریسٹورانٹ میں کریم کافی، شاہی ٹکڑے، پوڈنگ، کھیر کھلائے، اس سے زیادہ ان کا کوئی دوست نہیں، اور جو اپنی بدقسمتی سے ایک پیالی چائے کا تقاضا بھی کر بیٹھے تو بجائے چائے کے گھنٹہ بھر تک ان کی دوستانہ خیر خواہی کے تقاضے میں چائے کی مضرت رسانیوں پر ایک لیکچر سنیں۔ تو آپ کی بے تکی باتیں شروع ہو گئیں، طارق نے کہا۔ آپ لوگ بات اڑانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، جمیلہ ہنستے ہوئے بولی۔ مگر میں بھی جو بات کہنا چاہتی ہوں ٹالنے کی ہر کوشش کے باوجود کہہ کر رہتی ہوں۔ میں بغیر کسی بحث کے تسلیم کرتا ہوں، خالد نے جواب دیا۔ مگر گستاخی معاف، یہ آپ کی ذاتی خوبی نہیں، صنفی خصوصیت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ہی نہیں، دنیا کی ہر خاتون جب اپنی بات کہنے پر اڑ جاتی ہے تو لاکھ بات اڑائیے وہ اڑی رہتی ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں عورت ضدی ہوتی ہے؟ جو بات تاریخ کے ہر دور میں ثابت ہوتی رہی ہے اس میں خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تاریخ چونکہ مردوں نے ترتیب دی ہے اس لیے وہ جو چاہیں ثابت کر دیں،
مگر آپ اس سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے یہ ضرور ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اپنی بات کہنے سے جتنی دیر چاہے ٹالا جا سکتا تھا۔ ہیں؟ جمیلہ چونکی، مگر فوراً ہی ایک ہلکا سا کہا لگا، بڑے شریر ہیں آپ خالد صاحب۔ خالد بوکھلا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہما ہنسی چھپانے کی کوشش میں چائے کی پیالی پر جھک گئی۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ طارق نے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ دوپہر کا کھانا کہیں باغ وغیرہ میں چل کر کھایا جائے۔ بہت اچھی تجویز ہے، میں تائید کرتا ہوں۔ بس تو پھر ہما تم جلدی جلدی ضروری سامان پیک کر لو، میں اور طارق صاحب جا کر ٹیکسی سٹینڈ سے ٹیکسی لے کر آتے ہیں۔ تو طارق صاحب آپ کو ایک بیوی کی تلاش ہے؟ گھر سے کچھ دور آنے کے بعد جمیلہ نے پوچھا۔ جی ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، طارق نے اس اچانک سوال پر کچھ چونک کر کہا۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ معیار ہے یا بس جیسی بھی مل جائے؟ بہت زیادہ آئیڈیل پرست تو نہیں ہوں، طارق نے جواب دیا، مگر یہ کہ بہرحال ہر نوجوان اپنی رفیقہ حیات میں کچھ نہ کچھ خوبیاں تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بس یہی کہ پڑھی لکھی ہو، شریف ہو، آزاد خیال اور مغربی تہذیب کی دل دادا نہ ہو، کیونکہ میں بیوی کے شمع محفل ہونے کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے خیالات سن کر خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ ان نوجوانوں میں سے نہیں ہیں جو حسن و صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جمیلہ نے کہا، اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں مرد اور عورت کی عمر کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں کسی غیر ضروری پابندی کا قائل نہیں ہوں، طارق نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر اس وقت میری عمر 25 سال ہے، اگر لڑکی دوسری خصوصیات پر پوری اترتی ہے تو وہ 18 برس سے لے کر میری ہم عمر بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اتنا تو ہونا ہی چاہیے، خواہ لڑکی میں دوسری خصوصیات عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ جی ہاں، مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے۔ جمیلہ نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے بتائیے طارق صاحب، اگر کسی لڑکی کی عمر اس کے والدین کی غفلت اور لاپرواہی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ یا اگر کوئی لڑکی صورت شکل کی اتنی حسین نہیں ہے یا وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ملازمت کرنے پر مجبور ہے اور اس طرح اس کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا اب وہ تمام عمر کنواری بیٹھی رہے؟ گستاخی معاف، تو یہ بھی کیا ضروری ہے کہ وہ ضرور اپنے سے کم عمر نوجوان کے ساتھ شادی کرے؟ اسے اپنی عمر کے مرد بھی تو مل سکتے ہیں۔ نہیں مل سکتے، وہ حسین نہیں ہے، جمیلہ نے تلخی سے کہا۔ ہر مرد خواہ اس کی عمر 50 سال کیوں نہ ہو، 18-20 سال کی نوخیز دوشیزہ سے شادی کرنے کا نہ صرف خواہاں رہتا ہے بلکہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ لیکن زیادہ عمر کی لڑکی کے لیے آپ زیادہ عمر کے مرد ہی کا مشورہ دیں گے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ طارق صاحب، اس دنیا نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے، جمیلہ نے کہا۔ میں دنیا سے اپنا حق مانگتے مانگتے تھک چکی ہوں اور اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہاں صرف وہی لوگ آرام سے رہتے ہیں جو اپنا حق مانگتے نہیں چھینتے ہیں۔ اب تک لوگ میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، مجھے دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع ملا تو میں اسے ضائع نہیں کر سکتی۔ آپ اور خالد صاحب دونوں کی آزادی اور مستقبل کا دار و مدار میرے خاموش رہنے پر ہے۔ بے شک آپ نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا، 1 سال 6 ماہ سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی، لیکن سزا یافتہ مجرم کا خطاب پا کر آپ کو ترقی کے خوابوں کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ یہ خیال مت کیجیے گا کہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ بات یاد رکھیں، اور کچھ نہ سہی کم سے کم اس کا یقین تو میں آپ کو دلا سکتی ہوں کہ پھر میری طرح آپ کو بھی ساری زندگی اپنے آئیڈیل ساتھی کے بغیر ہی گزارنا ہوگی۔ کوئی اچھی لڑکی کسی سزا یافتہ مجرم کی بیوی نہیں بن سکتی۔ آپ اپنے دوست کو بھی میری یہ گفتگو سنا سکتے ہیں۔ پکنک سے واپسی پر مجھے اپنے سوال کا جواب بہرحال ملنا چاہیے۔ وہ رک کر مسکرائی۔ ظاہر ہے کہ کسی دوست کو قربانی دینا پڑے گی، اس کا فیصلہ آپ دونوں کر سکتے ہیں کہ کون کس کا بہی خواہ ہے۔ اور اب میرے خیال سے ہم یہ سامنے والی ٹیکسی لے کر واپس چلیں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئیے خالد صاحب، جمیلہ نے کہا، جب تک ہما کھانا وغیرہ تیار کرے ہم لوگ ذرا باغ میں گھوم آئیں۔ وہ طارق کی طرف گھومی جو چولہا جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ چل رہے ہیں طارق صاحب؟ میرا خیال ہے آج پکنک کا فیصلہ ہی غلط کیا گیا۔ طارق کے جواب دینے سے پہلے خالد بول اٹھا، یہ موسم دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیوں، موسم کو کیا ہوا؟
اچھا خاصا تو ہے، جمیلہ نے حیرت سے کہا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ لہلہاتا ہوا خوش رنگ سبزہ، یہ آسمانوں کی وسعتوں میں سمٹی پھیلتی سرمئی بدلیاں۔ خالد نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسے واہیات موسم میں جب بھی کسی خاتون کے سامنے گھومنے جاتا ہوں مجھے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ آپ چلیے تو صحیح، میں ذمہ لیتی ہوں کہ زکام نہیں ہوگا۔ جمیلہ مسکرائی۔ تو بخار ہو جائے گا، انفلوئنزا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ جمیلہ نے خالد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اٹھیے۔ خالد نے بے بسی سے طارق کی طرف دیکھا۔ اچھا تو پھر تم بھی ساتھ چلو، اس نے کہا۔ کون، میں؟ طارق گھبرا کر بولا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہاں ہما صاحبہ جو اکیلی رہ جائیں گی۔ آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ جمیلہ نے کچھ تلخی سے کہا۔ لا حول ولا قوت، کیا باتیں کرتی ہیں آپ؟